اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کس وقت ہوتا ہے؟ کیا بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟ عورت کس وقت اور کس جگہ اعتکاف بیٹھے؟ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران بیڈ یا چرپائی پر سویا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے دوران کون سی راتیں جاگ کر گزاریں؟ آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال، اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، جبکہ شرعی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان کا علائق دنیا یعنی دنیاوی تعلقات سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد یا بیت میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزین ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے۔ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال ایسے آدمی کی ہے جو اپنے مولا کے دروازے پر 10 دن کے لیے بیٹھ جائے اور عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ جو بندہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے گھر میں صرف اس کی رضا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے اسے محروم نہیں فرماتا، بلکہ اس کے دل کو سکون، روح کو تازگی اور دعاؤں کی قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک پہ 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے۔ شریعت کے روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام اور 21 کی آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھنے پر اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا، دونوں صورتوں میں نیت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے؟ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، مسجد یا بیت کا مقرر ہونا یعنی جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو، اعتکاف کی نیت کرنا، روزہ رکھنا، جسمانی پاکیزگی یعنی جنابت، حیض یا نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حیض و نفاس ان دونوں صورتوں میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اگر معلوم ہو تو اعتکاف نہ بیٹھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورت کس وقت اور کس جگہ اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد بیت میں داخل ہو جائے۔ عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو، اس جگہ اعتکاف بیٹھے۔
اگر کسی عورت نے پہلے ایک کمرے میں اور کبھی دوسرے کمرے میں نماز پڑھتی رہی ہو تو بہتر ہے کہ وہ ایک جگہ کو مخصوص کر لے۔ پورے کمرے میں بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمرے میں گھریلو افراد کا گزر بسر ہو تو بہتر یہ ہے کہ کمرے کے ایک طرف پردہ لگا کر آرام کر لے اور سونے کے لیے چادر یا بستر وغیرہ لگا کے اعتکاف کا اہتمام کر لے اور نیت کر لے کہ یہ میری مسجد بیت ہے، میں اس جگہ عبادت کیا کروں گی، اور اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے۔ نیت اصل میں دل کو پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں رمضان کے لیے، یعنی دل میں ارادہ کر لینا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد یعنی بیت میں 10 دن مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ یہی نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب، افضل اور بہتر عمل ہے۔ عربی میں بھی اعتکاف کی نیت اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ میں نے یہ سنت اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب عورت کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد بیت کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئے گی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی عذر جیسے وضو کرنے جانا ہے، قضائے حاجت یا غسل کی حاجت ہو تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ پردہ کے ساتھ مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی اور کام کے لیے مسجد بیت سے نکلنا جائز نہیں۔ گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا جائز نہیں ہے، تو اسی طرح ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف والی جگہ پر ہی کھانا وغیرہ مہیا کیا جائے، وہیں کھانے اور سونے کے دوران اعتکاف بیت والی جگہ میں رہتے ہوئے جائز کام اور ضرورت کی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ بہت ضرورت کے مطابق کسی کو آواز دینا بھی جائز ہے۔ نیز موبائل پر ضرورت کے مطابق کال یا میسج، مثلاً افطاری یا کسی ضرورت کی چیز منگوانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کے فضول استعمال سے پرہیز کیا جائے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورے طور پر حاصل ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ اعتکاف کے دوران عورت کے گھر کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد 10 دن کے لیے دنیا کے کاموں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ دوران اعتکاف عورت اپنی مسجد بیت کے اندر یا اس کے قریب تر مقام پر غسل کر سکتی ہے، خواہ واجب کی یا غیر واجب ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران بیڈ یا چارپائی پر سویا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے دوران عورت بیڈ یا چارپائی پر نیند لے سکتی ہے، لیکن یہ بیڈ یا چارپائی آپ کی مسجد بیت پہ موجود ہونا ضروری ہے، یعنی بیڈ یا چارپائی اس جگہ پر ہو جہاں وہ عبادت کے لیے وسیلے بیت مقرر کر چکی ہے، یعنی اعتکاف والی جگہ پر ہی بیٹھے یا چارپائی لگا کر سو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران کون سی راتیں جا کر گزارنا چاہیے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنا وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف میں رہ کر عبادات و اعمال، ذکر و دعا، تلاوت و تسبیح، نماز تراویح، صلاۃ و تسبیح، تہجد، نوافل اور اللہ کی عبادت میں محو رہیں۔ خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں تو ہمیں جا کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ایک خاص مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، یہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ ہمیں ان راتوں میں جا کر عبادت کرنی چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ جی لگا کر ہمیں وہ لیلۃ القدر پہ بیٹھے ہوں۔ یہ راتیں وہ لمحات ہیں جن پر ہر دعا قبول ہوتی ہے اور یہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ بخاری شریف میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ وہ چیز جو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آنے والے ایام میں ہے۔ پھر آپ درمیانی عشرہ میں اعتکاف بیٹھے اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ وہ چیز جو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔
مطلب وہ چیز لیلۃ القدر تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کو آخری عشرہ اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو آپ کمنٹ کر لیں، آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔